بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ملک کی سیاست کے اندر ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، عمران خان کی رہائی ہوگی یا نہیں، یہ سارے موضوعات تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شہباز شریف کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی مصر پہنچے ہیں۔ یہ کچھ دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے، کچھ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور رینجرز اہلکار کے حوالے سے ایک عام خبر آئی ہے اور اس کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ کیا خبر ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت مختلف چینلز پر فائر وال لگا دی گئی ہے اور شاید سارے تجربے حکومت اور جو ہے وہ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ ملکی معیشت کا کباڑہ نکالا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 26 نومبر کو جس طرح ڈی چوک پر ایک سانحہ بپا ہوا، پہلے انکار ہوتا رہا کہ ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، پھر بتایا گیا کہ گولی چلائی ہے لیکن ہوائی چلائی ہے، پھر کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ دونوں طرف کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو ملا جلا قسم کا رد عمل ہے اور ہمارے افواج پاکستان یا رینجرز یا پولیس اہلکار جب بھی جاں بحق ہوتے ہیں تو ان کو شہید قرار دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اگر ملک اور قوم کی خاطر سویلین نکلتا ہے تو اس کو شہید کی بجائے شر پسند کی ٹرم دینا، یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چونکہ انہی دنوں آپ کو علم ہے کہ رینجرز اہلکاروں پر یا پولیس کے جو جوان ہیں ان پر تحریک انصاف کی طرف سے گولی نہیں چلائی گئی، یہ ابھی تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکی۔ بہرحال جس طرح وہ گاڑی کے نیچے آئے یا پھر پتھراؤ ہوتا ہے، عموماً جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں، ان کے پاس لاٹھیاں بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف شیلنگ ہوتی ہے، ربڑ کی گولیاں ہوتی ہیں، لاٹھی چارج کا سامان ہوتا ہے، واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں احتجاج ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر 26 نومبر کو ایک زخمی اہلکار رینجرز کے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب ان کے جاں بحق ہونے کی جو خبر ہے وہ آئی ہے، اور جو خبر ہے وہ چلانے والے اس طرح چلاتے ہیں کہ 25 اور 26 نومبر کو احتجاج کی آڑ میں پرتشدد کارروائیوں میں شدید زخمی پاکستان رینجرز پنجاب کے لانس نائک محمد تنویر عمر 37 سال ساکن ضلع ناروال کوما کی حالت میں تھے۔ لانس نائک محمد تنویر شہید نے 17 سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے۔ لانس نائک محمد تنویر شہید کے سوگواران میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ 25 اور 26 نومبر کو احتجاج کی آڑ میں پی ٹی آئی کارکنان نے پرتشدد حملے کیے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری املاک پر حملے کیے اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کے شر پسندوں کے حملے سے رینجرز کے شہید اہلکاروں کی تعداد اب 4 ہو گئی جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے 2 اہلکار شہید ہوئے جبکہ تقریباً 119 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے 11 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پرتشدد واقعات اور توڑ پھوڑ کے متعدد ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب یہ خبر یقینی طور پر لانس نائک محمد تنویر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے حکومت اور اس کی پالیسیز پر، اگر جو ایک جمہوری حق تھا پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرنے دیتے۔ ڈی چوک کون سا شہباز شریف جو ہے یا آصف زرداری نے وہ خریدا ہوا ہے، وہ ایک اسلام آباد کیپٹل ہے اور وہاں لوگ آ کر یہاں احتجاج کرتے تو معاملات کو یہاں تک نہ لے جایا جاتا، اور پھر مظاہرین تو پرامن طریقے سے آ رہے تھے، ان کو آنے دیا جاتا۔ لیکن یہ کہنا کہ شر پسند اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، بھائی جو سویلین لوگوں پر جس طرح کا کام کیا گیا ہے یہ بھی پھر افسوسناک ہے، اس کو بھی مانا جائے، اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ تو یہ تحریک انصاف کے کھاتے میں ایک اور جو ہے وہ اہلکار کی شہادت وہ پڑ گئی ہے، اب ان کو ظاہر جواب دینا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ D8 ممالک ہیں، 8 ممالک اس کے اندر موجود ہیں، ترقی پذیر ممالک کی
ایک باقاعدہ یہ تنظیم بنائی گئی، مسلم ممالک کا یہ ایک اتحاد ہے جو اقتصادی ترقی کے لیے متحد ہوئے 1997 کے اندر۔ یہ اس وقت ترکی نے اس کا انیشیٹو لیا، اربکان اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ تھے۔ اور ویسے تو ہمارا جو ترکی ہے، خلافت عثمانیہ بڑا عرصہ برقرار رہی، اور ہمارے جو دانش مشرق ڈاکٹر حنیف سندھیلا صاحب ہیں، وہ تو کسی نہ کسی ہر چیز کا لنک جو ہے وہ ترکی سے ہی نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ 8 ممالک ہیں اس کے اندر: ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، مصر، نائجیریا۔ اب ان کے اجلاس ہوتے ہیں، اقتصادی، سائنسی ترقی، موسمیات اور باقی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ اجلاس ہوا ہے مصر کے اندر، آپ کو علم ہے شہباز شریف وہاں پہ پہنچے ہیں۔ لیکن اب جو خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، جو اس وقت آپ کو علم ہے غزہ کی صورتحال ہے، جنگ بندی کے معاملات بھی چل رہے ہیں، طیب اردوان وہ بھی اس وقت جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں ان کے جو جہاد کا رخ ہے، بلکہ وہ قاہرہ کی طرف ہے، یعنی قاہرہ جیسے وہ پہنچ گئے۔ اب یہ خبر بہت سارے پلیٹ فارمز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر، جو مصر کے ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو فلائٹ ہے یہ اس وقت قاہرہ کے اوپر ہے، اور اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو از ریپورٹڈلی آن ہز وے ٹو کائرو فار ٹاکس آن غزہ سیز فائر۔ غزہ سیز فائر کے حوالے سے وہ قاہرہ کی طرف ہے۔ اب شہباز شریف، عطا تارڑ، اسحاق ڈار وغیرہ بھی وہاں موجود ہیں، 8 مسلم ممالک ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب کیا ان کی کوئی ملاقات متوقع ہے؟ یا جس طرح آپ نے دیکھا جب سے یہ آئے ہیں تو خفیہ طور پر جو ہے وہ جس طرح کیا جاتا ہے خفیہ انداز میں، وہ پہلے بھی ایک وفد گیا تھا اسرائیل، تو اس پریشر کے اندر یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی اوپن ملاقات ہو، لیکن اس پر بہت ساری افواہیں اس وقت پھیل رہی ہیں کہ کہیں کوئی خفیہ ملاقات شہباز شریف یا اس وفد کی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ابھی یہ افواہ ہی ہے، لیکن بہرحال نیتن یاہو جو ہے وہ پہنچے ہیں مصر کے اندر ہی۔ اس وقت مبینہ طور پر شہباز شریف اور ان کا وفد بھی موجود ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ اب ممکن ہے ان کی مصروفیات اور شیڈول اب وہ علیحدہ سے ہو، بہرحال کئی افواہیں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جی ایچ کیو حملہ کیس، اب ہوا یہ، آپ کو علم ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات رونما ہوئے جو بڑے انفارچونیٹ تھے، لیکن اس کو بعد ازاں تحریک انصاف فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے۔ اس دن بہت سارے سوالات ہیں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس تذلیل کے انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، دراصل یہ پاکستانی قوم کی توہین تھی۔ وہ توہین کی گئی شیشے توڑ کے، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ ایک فطری تھا، اور شاید یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کا رد عمل آئے گا۔ اور ہم نے دیکھا لاہور کے اندر کور کمانڈر ہاؤس، جس کو بعد میں جناح ہاؤس بنا دیا گیا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ گئے۔ راول پنڈی کے اندر جی ایچ کیو کے سامنے لوگ گئے۔ چونکہ لوگ کیوں گئے، اب سوال یہ ہے۔ اب تحریک انصاف نے یہ تو طے کیا ہوا تھا کہ احتجاج ہم نے پرامن انداز کے اندر کرنا ہے اور ادھر ہی کرنا ہے جن سے ہمیں سیاست میں مداخلت کا شکوہ ہے، جو شہباز شریف یا باقی کٹ پتلیوں کو پاکستانی قوم پہ مسلط کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حملہ یا آگے آگ لگانا اور یہ چیزیں نہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہے، اور نہ اس کے اندر ہم انوالو ہیں۔ پرامن احتجاج کہیں بھی روڈ پہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ لیکن اس کو ایک اور رنگ سے بعض لوگ جو ہے وہ شر پسندوں نے وہ داخل کیے گئے یا وہ موجود تھے، تو ایک نیا رخ جو ہے وہ دیا گیا۔ پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز، ہر جگہ کے غائب ہونا، یہ اور زیادہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اب یہ جہاں جہاں کچھ ہوا ہے اس سارے کا ملبہ الٹیمیٹلی عمران خان پر ڈالا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور پھر راول پنڈی جی ایچ کیو جو وہاں پر احتجاج تھا جس کو جی ایچ کیو حملہ کیس بنایا گیا، وہاں پر جو ہے اس کی فرد جرم عائد کی گئی ہے عمران خان اور باقیوں پر۔ آج جو ہے اس کے اندر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آری امین گنڈا پور، ان پر فرد جرم عائد کیا گیا۔ کل 14 مزید ملزمان پر بھی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ شبلی فراد، شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی، کمل شوذب، ان سب نے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ صحت جرم سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ بھائی ہم نے جرم کیے ہی نہیں ہے، آپ احمد ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس جب صحت جرم سے آپ انکار کرتے ہیں چارج فریم ہونے کے بعد،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے کیس کا آغاز ہوگا، اب ٹرائل شروع ہوگا، اس کے اندر استغاثہ کے پاس اگر کوئی گواہی ہوگی تو وہ گواہی پیش کی جائے گی، اس پر پھر گواہوں پہ جرا ہوگی، پھر 342 کا بیان ہوگا، اس کے بعد ایک فائنل آرگومنٹ ہوتا ہے اور پھر جو ججز ہیں وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے جرم نہیں کیا، آپ ہمارے اوپر ویسے ہی یہ ڈال رہے ہیں، تو اوورآل تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان قائدین کو ان مختلف 9 مئی کے واقعات کے اندر انوالو کر کے جو ہے وہ آپ کو علم ہے یہ دیا گیا ہے، اور عمران خان اور باقیوں کو اس کے اندر بھی جو ہے وہ سزا سنانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ باقی تو آپ کو علم ہے 23 تاریخ کو جو ہے وہ منڈے کے دن جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس، جس کا نام بعد میں نام بھی تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انہوں نے کہا کہ کوئی جرم ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ہمارا انکار ہے بھائی، یعنی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب اس پر ٹرائل کا آغاز ہوگا، یہ عام پیش رفت ہو گئی ہے اور یہ فائدے میں ہے تحریک انصاف کے جن قائدین پر جو بھی الزام ہے، جلدی جلدی یہ کیسز ہوں، فیصلے ہوں، اپیلیں ہوں، اور پہلے جج نے اگر فیصلہ دینا بھی ہے خلاف تو دے گا، تو آگے کوئی نہ کوئی ہو جائے گا معاملات، تاکہ منطقی انجام تک پہنچیں۔ تو یہ تحریک انصاف کے وہ خلا بھی چاہتے تھے، لیکن بہرحال وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی تحریک انصاف کا لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔